بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ ہر مسلمان کے لیے 5 ضروری اعمال۔ رمضان کا بابرکت مہینہ روحانی غور و فکر، روزے، نماز اور صدقہ و خیرات کا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت بے مثال ہوتی تھی۔ یہ سخاوت صرف مالی عطیات تک محدود نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہونی چاہیے۔ معروف مقرر بلال اسد زور دیتے ہیں کہ رمضان میں دینے کا مطلب صرف پیسے دینا نہیں بلکہ اپنے اعمال، وقت، نرمی، خدمت اور عبادت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے رمضان کے 5 اہم عبادات اور اس مقدس مہینے میں سخاوت کے جذبے کو اپنانے کے طریقے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اضافی نمازیں، اللہ سے قریبی تعلق قائم کرنا۔ 5 فرض نمازیں اسلامی عبادات کی بنیاد ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، خاص طور پر اضافی نمازوں کے ذریعے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں نوافل کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ بلال اسد تجویز کرتے ہیں کہ روزانہ کی 12 سنت نمازوں کو اپنی عادت بنائیں۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ اضافی نماز اللہ سے قربت پیدا کرتی ہے اور ہماری نیک اعمال کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بلال اسد اشراق کی نماز کی اہمیت بھی اجاگر کرتے ہیں، جو سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا چاہیے، اور اشراق کی نماز پڑھنا اس کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر الہی میں اضافہ۔ رمضان میں سب سے آسان مگر مؤثر عبادت ذکر الہی یعنی تسبیح ہے۔ یہ عمل ہمیں دن بھر اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس میں مشغول ہوں گے اتنا ہی ہم اپنی روحانی نشوونما اور دنیا میں خیر و برکت بڑھائیں گے۔ چاہیے یہ تسبیح پڑھنا ہو یا مختصر دعائیں، رمضان میں ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے میں قرآن سے خاص تعلق جوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ بلال اسد مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ قرآن روانی سے پڑھ سکتے ہیں انہیں رمضان میں کم از کم ایک بار مکمل قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں وہ چند صورتیں یاد کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ نو مسلم افراد یا وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے سورۃ الفاتحہ یا سورہ الاخلاص جیسی مختصر صورتیں یاد کر سکتے ہیں، جن کا اجر بہت زیادہ ہے۔ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو لوگ مشکل سے پڑھتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ ان کی کوشش کو اللہ کے ہاں قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، صدقہ اور سخاوت، مالی مدد سے بڑھ کر۔ رمضان میں صدقہ دینا ایک عظیم عبادت ہے، مگر سخاوت صرف مالی عطیات تک محدود نہیں ہے۔ بلال اسد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور یہ سخاوت زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتی تھی۔ رمضان میں دینے کا مطلب ہے اپنا وقت دینا، نرمی برتنا، دوسروں کی مدد کرنا، مسکراہٹ دینا یا کسی کی پریشانی سن لینا۔ چاہے کسی کا بوجھ ہلکا کرنا ہو، کسی کام میں مدد دینا ہو یا کسی کے ساتھ کھانے کا اشتراک کرنا ہو، یہ اچھا عمل شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ارادے کو خالص رکھیں۔ سخاوت رقم کی مقدار سے نہیں بلکہ اخلاص اور نیت کی پاکیزگی سے مانی جاتی ہے۔ ہر کوئی چاہے وہ امیر ہو یا غریب رمضان میں دینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا سکتا ہے۔ کسی پڑوسی کی مدد کی، کسی فلاحی کام میں شرکت یا صرف کسی کو جذباتی سہارا دینا بھی عظیم نیکی ہے۔ نمبر 5، دعا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ رمضان وہ وقت ہے جب ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ اللہ سے ہر چیز مانگنے، مغفرت طلب کرنے اور اپنے پیاروں اور پوری امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دعا کرنے کا سنہری موقع ہے۔ بلال یاد دلاتے ہیں کہ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ ایک عبادت بھی ہے۔ یہ اللہ پر بھروسے اور اس کی رحمت کے طلبگار ہونے کا اظہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں کشادگی رکھیں، نہ صرف اپنی ضروریات کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ روحانی سخاوت سب کے لیے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو روحانی ترقی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ برے عادات، خود غرضی اور عبادات میں غفلت سے بھی پرہیز کرنے کا وقت ہے۔
اضافی نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، صدقہ اور دعا کے ذریعے ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ بلال اسد یاد دلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص چاہے کسی بھی حالت میں ہو اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتا ہے، چاہے آپ امیر ہوں یا غریب، صحت مند ہوں یا بیمار، ہر شخص کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اصل چیز اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنا ہے، اور اللہ ہماری نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر ہمارے اعمال کو ہمارے تصور سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں سب سے زیادہ دینے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔